بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن امان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس سے پہلے میں 2 ویڈیو حجۃ الوداع کے سلسلہ میں بیان کر چکا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور ایک ہی حج، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا، جو مشہور خطبہ ہے عرفات میں، وہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ آج مزدلفہ سے واپس جا رہے ہیں منا کی طرف، اور آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ فرمایا صحابہ کرام سے حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید کہ اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ ایک بار پھر مسلمانوں کے سامنے آپ ناکہ پر سوار ہیں، اور فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو تا قیامت اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ اس کے بعد اسی طرح یہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ ظلم و ستم کا ایک عالمگیر پہلو یہ تھا کہ اگر خاندان میں کسی ایک شخص سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تو اس خاندان کا ہر شخص اس جرم کا قانونی مجرم سمجھا جاتا تھا، اور اکثر اصلی مجرم کے روح پوش یا فرار ہونے کی صورت میں بادشاہ کا اس خاندان میں سے جس پر قابو چلتا تھا اس کو سزا دیتا تھا۔ باپ کے جرم میں بیٹے کو سولی دی جاتی تھی اور بیٹے کے جرم کا خمیازہ باپ کو اٹھانا پڑتا تھا۔ یہ سخت ظالمانہ قانون تھا جو مدت سے دنیا میں حکمران تھا۔ اگرچہ قرآن مجید نے سورۃ انعام میں وسیع قانون کی روح سے اس ظلم کی ہمیشہ کے لیے بیخ کنی کر دی تھی، لیکن اس وقت جب دنیا کا آخری پیغمبر ایک نیا نظام سیاست ترتیب دے رہا تھا، اس اصول کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجرم اپنے جرم کا آپ خود ذمہ دار ہے، ہاں باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اور بیٹے کے جرم کا جواب وہ باپ نہیں۔ عرب کی بد امنی اور نظام ملک کی بے ترتیبی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ہر شخص اپنی خدابندی کا آپ مدعی تھا اور دوسرے کی ماتحتی اور فرمان برداری کو اپنے لیے ننگ و عار جانتا تھا۔ ارشاد ہوا، اگر کوئی حبشی ناک بریدہ غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرمان برداری کرو۔ ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ اس وقت اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا، اور خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیم کا مرکز بن چکا تھا، اور فتنہ پردازانہ قوتیں پامال ہو چکی تھی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ اب تمہارے شہر میں اس کی پرستش قیامت تک کی جائے گی، لیکن البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے اور وہ اس پر خوش ہوگا۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے فرض اولین یاد دلائے۔ فرمایا، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، مہینہ کے روزے رکھو اور میرے احکام کی اطاعت کرو، خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، الاہل بلغت، کیوں میں نے پیغام خدا بندی سنا دیا؟ سب بول اٹھے ہاں۔ فرمایا، اشہد، اللہم اشہد، اے خدا تو گواہ رہنا۔ پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ ان کو سنا دیں جو موجود نہیں۔ خطبہ کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا کہ قربانی کے لیے منع کی کچھ
تخصیص نہیں ہے، بلکہ منع اور مکہ کی ایک ایک گلی میں قربانی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے، کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے کہ وہ ذبح کریں، اور حکم دیا گوشت پوشت جو کچھ ہو سب خیرات کر دیا جائے، یہاں تک کہ قصاب کی مزدوری بھی اس سے ادا نہ کی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔ قربانی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن عبداللہ کو بلوایا اور سر کے بال منڈوائے، اور فرط محبت سے کچھ بال خود اپنے دست مبارک سے ابو طلحہ انصاری اور ان کی بیوی ام سلیم اور بعض ان لوگوں کو جو پاس بیٹھے تھے عنایت فرمائے، اور باقی ابو طلحہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک دو دو کر کے تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس سے فارغ ہو کر چاہے زمزم کے پاس آئے، چاہے زمزم سے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت خاندان عبد المطلب کے متعلق تھی، چنانچہ اس وقت اس خاندان کے لوگ پانی نکال کر پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی مطلب، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتے دیکھ کر اور لوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر خود اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر پئیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر پیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول میں پانی نکال کر پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر کھڑے کھڑے پانی پیا، پھر یہاں سے منع واپس تشریف لے گئے اور وہیں نماز ظہر ادا کی۔ بقیہ ایام تشریق یعنی 12 ذی الحج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اقامت منع میں فرمائی۔ ہر روز زوال کے بعد رمی جمار کی غرض سے تشریف لے جاتے اور پھر واپس آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ذی الحج کو بھی منع میں ایک خطبہ دیا تھا، جس کے الفاظ مختصراً وہی ہیں جو پہلے خطبہ میں گزر چکے ہیں۔ 13 ذی الحج کو سہ شنبہ کے دن زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نکل کر وادی محسب میں قیام کیا اور شب کو اسی مقام پر آرام فرمایا۔ پچھلے پیر اٹھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا آخری طواف کر کے وہیں صبح کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد قافلہ اسی وقت اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔ راہ میں ایک مقام خم پڑا جو حذفہ سے 3 میل پر ہے۔ یہاں ایک تالاب ہے، عربی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں، اور اس لیے اس مقام کا نام عام روایتوں میں غدیر خم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ فرمایا، حمد و ثنا کے بعد اے لوگو، میں بھی بشر ہوں، ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ جلد آ جائے اور مجھے قبول کرنا پڑے، یعنی وفات ہو جائے۔ میں تمہارے درمیان وہ 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا کی کتاب جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے، خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں۔ آخری جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ مکرر فرمایا، یہ صحیح مسلم مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نسائی مسند امام احمد، ترمذی، طبرانی، طبری، حاکم وغیرہ میں کچھ اور فقرے بھی ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ظاہر کی گئی ہے۔ ان روایتوں میں ایک فقرہ اکثر مشترک ہے، من کنت مولا فعلی مولا ہوا اللہ وآل ومن عاد ومن آل وعاد من عادہ۔ ترجمہ، جس کو میں محبوب ہوں علی بھی اس کو محبوب ہونا چاہیے، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہونا چاہیے۔ الہی، جو علی سے محبت رکھے اس سے تم بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تم بھی عداوت رکھ۔ یہ آخری الفاظ ادا کیے، اس طرح دین کو مکمل کیا۔ حدیث میں خاص یہ تصریح نہیں ہے کہ ان الفاظ کے کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ بخاری میں ہے کہ اسی زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن بھیجے گئے، جہاں سے واپس آ کر وہ حج میں شامل ہوئے تھے۔ یمن میں انہوں نے اپنے اختیار سے ایک ایسا واقعہ کیا تھا جس کو ان کے بعض ہمراہیوں نے پسند نہیں کیا۔ ان میں سے ایک صاحب نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو اس سے زیادہ کا حق تھا۔ عجب نہیں کہ اس قسم کی شکوک رفع کرنے کے لیے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر ذوالحلیفہ میں شب بسر کی۔ صبح کے وقت ایک طرف سے آفتاب نکلا اور دوسری طرف سے کوكب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ سواد مدینہ پر نظر پڑی تو یہ الفاظ فرمائے، خدا بزرگ و برتر ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کا شریک نہیں، بس اسی کی سلطنت ہے، اسی کے لیے مدح و ستائش ہے، وہ ہر بات پر قادر ہے۔ لوٹے آ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، فرمان بردارانہ زمین پر پیشانی رکھ کر اپنے پروردگار کی مدح و ستائش میں مصروف ہو کر خدا نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندہ کی نصرت کی اور تمام قبائل کو تنہا شکست دی۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سے اگلی ویڈیو بہت ہی عام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے، جس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔